اہم بھی ہے اور غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ 2015 سے اہم ترین عہدوں پر یہ تعینات رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہیں، کور کمانڈر بہالپور رہ چکے ہیں۔ اور اس پریس ریلیز کے اندر الزامات جو لگائے گئے ہیں، جو ایک تو ٹاپ سٹی والا معاملہ 2017 کا ہے، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ذکر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی انہوں نے کچھ وائلیشنس کی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے خلاف یہ کاروائی جو ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ پاک فوج کی طرف سے جو لیا گیا۔ اب اس میں بہت اہم معاملات ہیں، کیونکہ ان کا جو ٹوٹل کیریئر تھا وہ کافی متنازع رہا ہے، اور اس میں جب دوران جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان پر الزام ہوئے، پھر یہ وہی ڈی جی آئی ایس آئی تھے جن کو اس وقت عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کریں، ان کا ٹرانسفر نہ ہو، پھر اس حوالے سے تنازعات ہوئے تھے فوج کے ساتھ عمران خان صاحب کے، اور پھر ان کے اوپر یہ الزامات نون لیگ کی طرف سے لگائے گئے تھے کہ جو پولیٹیکل مینوورنگ ہوئی تھی اس میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب نے تفریح کری تھی۔ پھر دوسرے الزامات ان پر یہ بھی لگے تھے کہ جب حکومت عمران خان صاحب کی چلی گئی تھی اس کے بعد یہ بھی الزامات تھے کہ انہوں نے کچھ نون لیگ کے لوگوں کو بھی اس پر لابنگ کی کوشش کی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ کنٹینڈر تھے کہ آرمی چیف بنے، اور اس حوالے سے انہوں نے پوری لابنگ کی تھی۔ تو ان الزامات کے علاوہ یہ جو الزام ٹاپ سٹی والا ہے، یہ ان کے اوپر خالصتاً مس یوز آف اتھارٹی کا الزام ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے پر رہتے ہوئے اپنے عہدے کا ناجائز فوائد حاصل کرنے کی اپنی ذات کی حد تک کوشش کری۔ اور یہ بڑی واضح اس طرح سے بات ہے کہ جو بھی ان کے عمل تھے وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے انفرادی ایکٹ کے، ان کے انڈیویجول ایکٹ تھے، جس بنیاد پر چاہے وہ ٹاپ سٹی کے میں اسٹیک حاصل کرنے کی کوشش ہو، اس حوالے سے جو مالی بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں وہ جو سرین مس یوز آف اتھارٹی کے زمرے میں آتے ہیں سارے معاملات۔ اب اس میں جو اس کے علاوہ بھی الزامات ہیں وہ بھی ان کے ایز این انڈیویجول ایکٹ جو انہوں نے کیا، اگر وہ چاہے وہ لابنگ ہو یا اس کے بعد پوسٹ ریٹائرمنٹ جو انہوں نے معاملات کیے ہیں اس کو ہم اسپیکولیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی تفصیلات جو اب تک سامنے آ رہی ہیں اور تقریباً یہی ہیں جی کہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی طور پر ایکٹیو رہے، یا کچھ لوگوں سے اس وقت ان کے روابط تھے جس بنیاد کے اوپر ملک کے اندر کوئی سیاسی جوڑ توڑ یا اپنے آپ کو مبینہ طور پہ ایلیجڈلی ایک پاور بروکر کے طور پر پیش کرتے تھے، اور رابطے تھے ان کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ، خاص طور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ رابطے تھے۔ تو یہ سارے الزامات جو تھے ان کی ذات کے اوپر تھے، اور یہ متنازع شخصیت تھے، شروع جب ڈی جی آئی ایس آئی رہے اس زمانے میں بھی ان پہ الزامات لگتے رہے، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ الزامات سنگین تر ان کے اوپر لگتے رہے۔ اب یہاں سے آج اس پریس ریلیز کے بعد جو پاک فوج نے واضح طور پر ایک لائن بھی کھینچ دی ہے، میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو بہت سی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ شاید معافی مل جائے، شاید کوئی ڈیل ہو جائے، تو ڈسپلن کے حوالے سے آج فوج نے بحیثیت ادارہ ایک بڑا واضح پیغام یہ دے دیا ہے کہ اگر اس کا اپنا بھی سابق لیفٹیننٹ جنرل ہو، اپنا انٹیلیجنس چیف ہو، اپنا ایک ایسی شخصیت جو کہ آرمی کی کنٹینڈر تھی، یعنی ٹاپ جنرل میں کا نام تھا وہ ہو، تو یہ اس کی بھی جو اس کے خلاف بھی ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے، اس کے خلاف بھی احتساب کی کاروائی ہو سکتی ہے۔ آج میرا خیال سے ان تمام افراد کے بھی منہ بند ہو جانے چاہیے جو سوشل میڈیا کے اوپر صرف بیٹھ کر یہ لکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر احتساب ہوتا ہے تو صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے، یا پاکستان میں اگر احتساب ہوتا ہے یا سوال پوچھے جاتے ہیں تو ایک عام آدمی سے پوچھے جاتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، فوج کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو آج اس بارے میں بھی میرا خیال سے آل دا ڈور شوڈ کلوز نہ ہو کہ اب یہ کوئی بات کرے کہ فوج میں احتساب نہیں ہوتا، یا ہوتا تھا تو نیچے والوں کا ہوتا ہے اوپر والوں کا نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے ان کے حوالے سے فوج نے نہ صرف مالی بے ضابطگی مس یوز آف اتھارٹی، بلکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان پر الزامات ہیں وائلیشن ہوئی ہیں مبینہ طور پہ رول آف لا کی، اس کے حوالے سے بھی پاک فوج نے ان کو تحویل میں بھی لیا ہے، کاروائی بھی کورٹ مارشل کا بھی آغاز ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سمبولک جسے کہا جائے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی پڑنا ہے کہ ادارے کے اوپر جو تنقید ہوتی تھی اس تنقید کا بھی بڑا منہ توڑ جواب جو ہے آج اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے۔